نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام خلاصۃ القرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عاشق حسین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ قرآن مجید کے مختلف پاروں کی خلاصہ اور احکام قرآنی اور مضامین قرآنی کا ذکر سنتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع وہ 5واں پارہ ہے۔ چوتھے سپارے کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی نے ان خواتین کا ذکر کیا تھا جن سے نکاح کرنا ازرو شرع حرام ہے۔ اب 5ویں پارے کے آغاز میں ہی اسی بحث کو سمیٹتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان جو محرمات ہیں ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ انہیں طے شدہ حق مہر ادا کیا جائے اور ارادہ بھی گھر بسانے کا ہو، نہ کہ محض وقتی لذت لینے کا نہ ہو۔ آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین کی رحمت کے 2 مظاہر کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اس نے ایسی شریعت عطا فرمائی ہے کہ جس پر عمل کرنے سے معاشرے کے ہر فرد کے جان اور مال، اس کی عزت آبرو کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین نے ماضی کے واقعات کے بیان سے انسان کو اعتدال پر چلنے کی روش سے آگاہ کیا اور اس کے اچھے نتیجے کے بارے میں بتایا۔ شریعت کے مقابلے میں جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں وہ انسانوں کی شریعت سے دور ایک کسی ایسے راستے کی طرف وہ انسانوں کو لے جانا چاہتے ہیں جس میں وقتی لذت تو ہے لیکن اس سے جو ہے اس دنیا کا امن برباد ہو جاتا ہے اور آخرت کا دردناک عذاب بھی اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، جیسے کہ مغرب ہے جو مادی خواہشات کے پیروکار ہیں، جبکہ جو شریعت مطہرہ ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کر کے انسان کو ایسی سہولت حاصل ہوتی ہے جو گمراہ کن عقائد سے بھی بچ جاتا ہے، بے جا رسومات سے، اور جو معاشرتی خرافات اور واہیات ہوتی ہیں ان کے بوجھ سے بھی انسان کو آزادی ملتی ہے۔ تو آیت نمبر 29 میں یہ فرمایا گیا کہ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے اور آپس کی رضامندی سے تجارت کرنا جائز ہے، اور اس سے جو نفع حاصل ہو وہ بھی جائز ہے، اور اسی طرح جو ہبہ کے بارے میں ہے یا وراثت کے ذریعے جو مال ملے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن جو مال آپ کو کوئی سٹے کے حساب سے یا جوئے سے ملتا ہے یا کسی کا آپ نے غصب کر لیا ہے، چھین لیا ہے، چوری کی ہے، ڈکیٹی ہے، یا کسی سے بددیانتی کی ہے، خیانت کی ہے، رشوت لی ہے، یا جھوٹی قسمیں کھا کے کسی کا جو ہے وہ مال حاصل کیا ہے، یا جھوٹی گواہی دے کے کسی کا مال آپ کو مل گیا ہے، یہ تمام ذرائع جو ہے ان طریقوں سے مال حاصل کرنا حرام ہے، اور فرمایا کہ جو شخص ظلماً دوسروں کا مال کھائے گا تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی اس کے بعد جو آیات مبارکہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے وہ رب العالمین خود ہی معاف فرما دے گا اور اس کو ایک عزت والے مقام میں جو ہے وہ داخل فرمائے گا۔ یعنی نیک اعمال کی بدولت چھوٹے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ ایک مشہور روایت ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان، ایک جمعہ دوسرا جمعہ، اور ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ آدمی وضو کرتا ہے تو اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے تو انسان اپنے سر پر گناہوں کی گٹھڑی لاد کر کھڑا ہوتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ گناہ گر جاتے ہیں۔ لیکن اسی طرح مختلف اعمال کی احادیث مبارکہ میں گناہوں کی معافی کا تذکرہ ملتا ہے، تو مفسرین اور علماء نے فرمایا ہے کہ جہاں کہیں بھی گناہوں کی معافی کا تذکرہ کسی اعمال کے فضائل میں بیان ہوا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو اس آیت میں رب العالمین نے یہی فرمایا
کہ جو شخص بھی بڑے گناہوں سے اجتناب کرے گا تو چھوٹے گناہ رب العالمین جو ہے وہ خود بخود معاف فرما دے گا۔ اب اس میں ہمارے آج کل کے جو معاشرہ ہے اس کا المیہ یہ ہے کہ انسان کھاتا پیتا ہے لیکن حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر کھاتا ہے۔ سنت طریقے سے جو ہے وہ انسان نہیں کھاتا۔ عمومی طور پہ ہم کچھ لوگ ہیں الا ماشاء اللہ، لیکن عمومی جو طرز عمل ہے معاشرے کا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ حالانکہ کھائیں، سنت کی پیروی کرنا، اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، نہ ہی کوئی خرچہ ہوتا ہے۔ گویا یہ مچھر چھانتا پھرتا ہے، پورے اینٹ جو ہے وہ نگل جاتا ہے۔ یہ انسان کا ایک عجیب ہی مزاج بن گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے حسد کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال دیا ہے، کسی کو عزت دی ہے، کسی کو مرتبہ شان میں فضیلت دی ہے، کسی کو منصب اور عہدہ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم دوسرے کے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرو، کیونکہ یہی حسد ہے۔ کسی کے ساتھ حسد کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہو۔ تو اس لیے حسد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کہو کہ باری تعالیٰ تو نے اس کو بھی عطا فرمایا ہے، اگر مجھے بھی عطا فرما دے گا تو تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو حسد کرنے سے جو ہے خواہ مخواہ تمہاری نیکیاں جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حدیث مبارکہ میں آیا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں، یعنی شوہر حق مار بھی ادا کرتا ہے، بیوی کی کفالت بھی کرتے ہیں، نان و نفقہ کی ذمہ داری جو ہے وہ اس پر ہوتی ہے۔ نیک بیویاں اپنے شوہروں کی جو ہے وہ تابع دار ہوتی ہیں، اور اللہ کی حفاظت کے سہارے شوہر کے مال اور اس کی اولاد، اس کے بستر کی اور اس کے راز کی اور اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ اچھی عورت کون ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب وہ شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ اس کی طرف دیکھے تو اس کا کہنا مانے، جب بھی کوئی حکم دے تو اپنی جان و مال سے کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کا برا لگے، جو حکم دے اس کو بجا لائے، یعنی اچھی عورت وہ ہے۔ اور جو عورت شوہر کی نافرمان ہو، قرآن کریم نے نافرمان عورت کی بتدریج جو ہے رفتہ رفتہ اصلاح کا حکم بھی ہے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے پیار و محبت سے سمجھایا جائے، اور پھر مثال کے طور پر یہ کہ اس کے عارضی طور پر اس کا بستر علیحدہ کر دیا جائے۔ پھر تیسری بات یہ کہ اگر اس پر بھی اسے جو ہے وہ سبق حاصل نہیں ہوتا، سیدھی نہیں ہوتی، تو پھر تادیباً سرزنش کی جائے، لیکن بتدریج، ایک دم نہیں کے پیچھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ جو طلاق کی نوبت ہے ایک دم نہیں آ جاتی، تو پہلے جو ہے اس قسم کے جو ہے حالات واقعات تو آتے ہیں، تو بتدریج ان احکامات پر عمل کر کے عورت کو جو ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ اصلاح کر لے، قبول کر لے، تو اس پر پھر سختی نہ کی جائے، سختی کی ممانعت ہے۔ لیکن اگر ان تدریجی اقدامات سے بھی زوجین کے درمیان جو تنازع ہے وہ ختم نہیں ہوتا، تو قرآن کریم نے مصالحت کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے خاندانوں میں سے ایک ایک منصف، ایک ایک سمجھدار آدمی، ایک وڈیرا، ایک صاحب رائے شخص جو ہے وہ مل کر بیٹھیں، اگر وہ اصلاح پسند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ زوجین کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور استوار رکھنے کے لیے بڑی اہمیت دی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین کا جو ایک لرزہ دینے والا بیان یہاں سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔
اور وہ قیامت کا بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ روز قیامت ہر امت پر اس کے رسول بطور گواہ لائے جائیں گے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت کے خلاف گواہ کے طور پر لایا جائے گا۔ آپ گواہی دیں گے کہ اے اللہ، میں نے ان تک تیرا پیغام دین کا سارے کا سارا پہنچا دیا تھا، اور انہوں نے اس کی شہادت بھی دی تھی، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ عمل کیا یا نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا یا آپ کی نافرمانی کی، روز قیامت احساس ندامت سے وہ چاہیں گے کہ زمین ان کے برابر کر دی جائے اور اس میں دفن ہو جائیں، اور انہیں جو ہے اپنے کیے کا وبال جو ہے وہ نہ چکھنا پڑے۔ لیکن رب العالمین جو ہے وہ فرمائے گا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 44 میں رب العالمین نے شراب کی حرمت کا اس کے حوالے سے جو ہے انسان کی ذہن سازی کی ہے۔ فرمایا کہ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، کہ مدہوشی کے عالم میں کوئی غلط اور نازیبا کلمات کوئی منہ سے نہ نکل جائے۔ اس کے بعد جنابت اور تیمم کے جو ہے وہ مسائل کا حل جو ہے وہ بیان فرمایا گیا۔ اس کے مسائل، پھر یہودیت کی مکروہ ذہنیت کا جو پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان کی بعض سازشوں جو یہ خرابیاں کرتے رہتے ہیں، اور امانت کو اس کے مستحقین تک پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر کی فرما برداری کی تلقین کی گئی۔ اور فرمایا کہ بعض لوگ جو ہے وہ ایمان کے دعوے کے باوجود وہ طاغوت سے، شیطان سے، اللہ کے باغی رہنماؤں سے اپنے فیصلے کراتے ہیں، اور جب انہیں طواغیت سے، ان شیطانوں سے برات کا حکم دیا گیا ہے، شیطان انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ جب انہیں اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ کرانے کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگ اس راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک واقعے کا جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ایک منافق اور یہودی میں اختلاف ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کی روشنی میں فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، تو منافق نے حضرت عمر سے انصاف مانگا، انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ یوں ہی کرتا ہے، تو اسے جو ہے وہ زندگی کی قید سے آزاد کر دیا، قتل کر دیا۔ اس پر قرآن کریم میں جو ہے وہ نازل ہوا۔ منافقین نے جو ہے وہ یہ شور مچا دیا کہ لو جی مسلمان نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ اس وقت تک منافق جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر رب العالمین نے قرآن کریم کی جو ہے وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا اے محبوب تیرے رب کی قسم ہے کہ وہ شخص ایمان سے خالی ہے جو اپنے اختلافات میں آپ کے فیصلے کو بلا چونہ چرا تسلیم نہیں کرتا، صدق کے دل سے تسلیم نہیں کرتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ پھر آیہ نمبر 60 اور 61 میں اس سے لے کر 63 تک اللہ رب العالمین جل جلالہ منافقین کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز کی مجرمانہ روش کو بیان کیا ہے، ان کی مکروہ چالیں کا، ان کے دوغلے پن کا، اور پھر یہ ان کے سارے کردار اور اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے تنازعات، اپنے فیصلے، اپنے جھگڑوں کے جو فیصلے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانے کی بجائے یہودیوں سے کراتے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ یہود کی عدالتوں سے جو ہے وہ وہاں سے من پسند فیصلے حاصل کیے جا سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی عدالت سے نہیں کیے جا سکتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف، اور تم ہدایت کی طرف، اور اللہ کے رسول کی طرف، تو یہاں آنے سے کتراتے ہیں، اور جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ اس مصیبت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور پھر اپنے مخلص ہونے کے یقین دہانیاں کراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کی، یا رسول کہ اللہ کے رسول ان کو زیادہ کوئی اہمیت مت دیں،
انہیں فیصلہ کن انداز میں نصیحت کریں تاکہ یہ منافقانہ روش جو ہے یہ اپنا طرز عمل ترک کر کے کسی ایک طرف ہو جائیں۔ واضح طور پر ان کو پیغام دیا گیا۔ اور موجودہ دور میں بھی جو کچھ ایک نئے نئے فتنے نکلتے رہتے ہیں، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہے، فرقہ واریت کو فروغ دے رہے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو حدیث کا انکار کر رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ سنت کو انکار سنت کا فتنہ آ گیا ہے، اس کے بھی یہ ان فتنوں کا بھی یہی گمراہی یہی ہے کہ وہ قرآن سے رہنمائی لینے کو تیار ہیں لیکن سنت اور حدیث رسول کو حجت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی واضح طور پر فرماتے ہیں تمہیں کس نے کہا کہ اگر حدیث کو نہیں مانتے تو قرآن کا قرآن ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ اسی زبان حق ترجمان سے لفظ نکلے ہیں، آپ اس کو قرآن کہتے ہیں، اسی زبان حق ترجمان سے الفاظ نکلے ہیں، آپ اس کو حدیث کہتے ہیں۔ ان کی ایک بات کو مانتے ہیں، دوسری کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک وہی مطلوع ہے، وہی اس کو مانتے ہیں، وہی غیر مطلوع کو نہیں مانتے۔ اگر حدیث کو نہیں مانا جاتا تو قرآن کا قرآن ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ مختلف فتنے ہیں جو وقتاً فوقتاً امت میں جو ہے وہ وقوع پذیر جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور نت نئے جو پیدا ہونے والے فتنے ہیں ان سے بچ کر علماء حق سے رہنمائی حاصل کریں۔ اس کے بعد خالق کائنات جل وعلا نے اہل ایمان کے لیے ایک ایمان افروز جو ہے وہ نوید سنائی ہے، اور فرمایا یہ آیات جو ہیں یہ جو اطاعت رسول کے موضوع پر انتہائی یہ بڑی تاکیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، فرمایا کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کی بخشش کی سفارش کریں، تو یہ ضرور بضرور لوجد اللہ تواب الرحیمہ، اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا پائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا جائے تو اللہ اسے رد نہیں فرماتا، اور یہ وسیلہ مغفرت آج بھی الحمدللہ مسلمان کو حاصل ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے سے جو ہے منع کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ وہ خود یہی ہوا، میں وہاں پر دعا مانگ رہا تھا تو ایک شرطا آیا، اس نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ کہتے جی اللہ سے مانگو۔ میں نے کہا اللہ سے تو میں اپنے گھر میں بھی مانگ لیتا تھا، یہاں میں آیا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لیے آیا ہوں، آقا کی شفاعت کے لیے آیا ہوں، حضور سے درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں، اور رب تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کے حکم کی تعمیل میں آیا ہوں۔ اگر آپ یہاں پر محبوب کے پاس آ کر ان کی جو ہے وہ شفاعت ہی آپ نہیں کرانے دے رہے تو بخشنے والا رب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جس طرح آپ شفا لینے کے لیے ڈاکٹر حکیم طبیب کے پاس جاتے ہیں، عدالت سے انصاف لینے کے لیے آپ کورٹ میں جاتے ہیں، وکیل کی مدد حاصل کرتے ہیں، یعنی ان کو ظاہری سبب اور ذریعہ بناتے ہیں، اسی طرح بخشنے والا رب تعالیٰ ہے مگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے وسیلے سے۔ تو بہرحال اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، محبوب جو لوگ اللہ رسول کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں، آپ جو فیصلہ صادر فرما دیں، جو فیصلہ کر دیں اسے دل و جان سے قبول نہ کریں، یعنی آپ کے فیصلوں سے ان کے دل میں کوئی تنگی یا ملال جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ ایسی کیفیت ہے آپ کے فیصلے کو دل سے قبول نہیں کرتے تو وہ بظاہر ایمان کے دعوے دار ہوں، اس کے باوجود حقیقت میں وہ مومن نہیں ہو سکتے، چاہے وہ لاکھ مسلمانی کا دعویٰ کرتے پھرے۔ آج بھی وہ لوگ، اس پر ان کو غور فکر کرنا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف تنقید بناتے ہیں، ان کے فیصلوں کو جو معاذ اللہ
تم کون ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو چیلنج کرنے والے؟ نہیں جی اس موقع پہ یوں نہیں یوں کرنا چاہیے، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ تو دراصل وہ لوگ ایمان سے کورے ہوتے ہیں۔ ایمان ہے ہی محبت رسول کا نام، مسلم اسے کہا جاتے ہیں جو اللہ رسول کے حکام پر اپنی گردن جھکا لے۔ جب ترازو لے کے تم تولنے بیٹھ جاؤ رسول اللہ کے علم کو، رسول اللہ کے فیصلوں کو، اور کسی اور کے یا اپنی عقل کے جو آپ کی من اور منشا میں، آپ کے جو دل و دماغ میں ان کو درست قرار دو، تو سمجھے پھر ایمان کی دولت سے تم ہاتھ دھو بیٹھے ہو۔ اگلی آیات میں، آیت نمبر 69 میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے اللہ کے انعام یافتہ بندے جو ہیں وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں ہوں گے۔ اور یہ انعام یافتہ لوگ ہیں جو نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اولا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ ان کا تذکرہ یہی اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایسے پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ان کا ساتھ، ان کی صحبت میسر آ جانا اللہ کے فضل کا آئینہ دار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی فضیلت بیان کر کے جو فرمایا کہ سب سے بڑی اطاعت اور نیکی کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے اپنی جان و مال لگا کر جہاد میں حصہ لیا جائے۔ جہاد کی ترغیب دی گئی۔ فرمایا ایمان والو، جہاد کے لیے میدانی جنگ ہو یا چھاپا مار جنگ ہو، جو بھی وقت کا تقاضا ہو اسے اختیار کرو۔ اور جہاد اور قتال کے بعد مسلمانوں کو یہ ترغیب دی گئی کہ منافقوں کی جو تدبیریں ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں، تمہیں اس سے بھی چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ وہ سنگ دل گروہ ہے جس نے اسلام کا جامہ پہن کر ہمیشہ اسلام اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف انہوں نے سازشیں کی ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ مدینہ منورہ میں جو اسلامی ریاست قائم ہوئی، اس کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں جو ہے وہ بننے میں یہی لوگ جو منافقین تھے، یہ لوگ اس میں شامل تھے، یہی گروہ پیش تھا، بلکہ صرف شامل ہی نہیں تھا۔ اور مسلمان جو ہے اب ان کے بارے میں فیصلہ کرنے میں تردد کا شکار تھے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی وہ آیت نازل فرمائی، ان کی ذلت امیز حرکتوں کو، ان کے جو خفیہ منصوبے تھے ان کو اللہ رب العالمین جو ہے اس کو اشکار فرما دیا، واضح کر دیا۔ اور ان کا بغض اور ان کے حسد پر مبنی جو ان کی کاروائیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے ان کا پول کھول دیا، اور ان کے بارے میں واضح فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، تاکہ جو اہل ایمان ہیں اور اہل نفاق کے درمیان ایک حد فاصل قائم کر دی، اور مسلمان منافقوں کے جو بارے میں تاکہ کسی تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں، سب کے سب ایک آواز ہو جائیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہ ہے، کوئی شک و شبہ میں نہ رہے کہ یار یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ تو نماز پڑھنے والے ہیں، ہمارے ساتھ یہ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں۔ نہیں، آج ہمیں بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے مسلمان جو بظاہر داڑھی جبہ و دستار کے مالک ہیں، جن کے جو ہے وہ نام مسلمانوں والے ہیں، ظاہری طور پر مسلمان ہیں، مگر وہ اندر سے اسلام کی لبادے میں اسلام کی جو بنیادی نظریات ہیں، اسلام کی جو جڑیں ہیں، ان کو کاٹ رہے ہیں، ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ تمہاری صفوں میں ایسے منافقین موجود ہیں جو جہاد کے مخالف ہیں اور جنگ کے محاذ سے پیچھے رہنے والے ہیں۔ ان بزدل لوگوں کو جب جو ہے وہ جہاد کی دعوت دی جاتی ہے، ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو، تو پھر اپنی جان و مال کے خوف سے جو ہے ان کے دل لڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہم جو ہے وہ ابھی زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اے رسول ان کو کہہ دیجئے یہ دنیا کا سامان جو ہے یہ تھوڑا ہے، چند روزہ زندگی ہے، اور جو تقویٰ ہے وہ اصل آخرت کے لیے جو ہے اس کو زیادہ راہ بنایا جاؤ، آخرت جو ہے وہ سب سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر آیت نمبر 87 میں اس سے آگے
موت کے ڈر سے جو لوگ جہاد سے ڈرنے والے تھے، گریز کرنے والے تھے، ان کو جو ہے وہ تنبیہ کی گئی، فرمایا کہ تم یہ موت سے راہ فرار کبھی اختیار نہیں کر سکتے، اور اگر تم چاہے 7 محلات میں بند ہو جاؤ، 7 مضبوط قلعوں میں چھپ کیوں نہ جاؤ، تو موت تمہیں وہاں بھی آ کر لے گی۔ اور منافقوں کا ایک طرز عمل، ایک طریقہ ان کا، قرآن نے یہ بھی بتایا کہ انہیں جب کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے، معاذ اللہ۔ فرمایا اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تمہیں جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے کرتوت اور کردار کی وجہ سے ہے۔ اور ایک خصلت قرآن نے یہ منافقوں کی یہ بھی بتائی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم مانا، اور پھر رات کو جب علیحدگی میں جاتے ہیں، اپنی مجلسوں میں جاتے ہیں، تو پھر اس کے الٹ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ قرآن میں جو ہے وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پائے جاتے۔ تو قرآن نے ایک اصول یہ بتایا ہے، اور واضح طور پر یہ اصول ہے کہ حالت جنگ اور زمانہ جنگ میں امن اور خوف، یعنی فتح اور شکست کے حوالے سے ہر سنی سنائی خبر کو پھیلانا نقصان کا سبب بنتا ہے۔ ایسے زمانے میں خبروں پر نگرانی کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کس خبر کی اشاعت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مفید ہے، اور کون سی خبر کی اشاعت مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمارے ہاں آج کل جو ہے اس کو بالکل کوئی نہیں ہے۔ جدید دنیا میں حالات جنگ میں خبروں کی اشاعت کا سرکاری طور پہ کنٹرول ہوتا ہے، اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اہل نظر اور سیاست اور جنگ کے وہ ایک ماہرین کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں میڈیا جو ہے وہ آزاد ہے، جو مرضی جو ہے وہ نشر کر دے، جو مرضی جو ہے خبر چلا دے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس سے مسلمانوں کو، اسلام کو، اس سے کتنا نقصان ہوگا۔ تو بہرحال اس لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے، جو ذمہ دار چینل ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں، یا چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام ہے، تو ایسی کوئی چیز جو ہے جس سے اسلام اور مسلمانوں کی جو ہے ان کو نقصان پہنچے، تو اس کے بارے میں ہمیں بڑا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ مزید جاری رہے گا، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ۔ WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ۔ یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات۔ پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے۔ الحمدللہ الفلاح ماڈرن سٹی، جس کا شمار ملتان کے کامیاب ترین ہاؤسنگ پروجیکٹس میں ہوتا ہے۔ ہم نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ ترقیاتی کام تقریباً 90% مکمل ہو چکے ہیں۔ صرف چند پلاٹس بہت اچھی لوکیشن پر باقی ہیں۔ ہمارے پلاٹ ہولڈرز دوسروں سے زیادہ مطمئن نظر آتے ہیں، کیونکہ انویسٹمنٹ اور لوکیشن کی جنوبی پنجاب میں ایسی کوئی مثال نہیں۔ الفلاح ماڈرن سٹی، جہاں فل پروف سیکیورٹی سے آراستہ، خوبصورت انٹری گیٹ، حسن جمال سے آراستہ مسجد، کشادہ میٹل روڈ، اسٹریٹ لائٹس، فیملی پارک۔ آج ہی آئیں اور دیکھیں
मुल्तान में एक हसीन जहान, अल-फलाह मॉडर्न सिटी। बुकिंग के लिए हमारे साइट ऑफिस तशरीफ लाएं। नुमाइंदा मौके पर मौजूद है। अल-फलाह मॉडर्न सिटी, मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड, मुल्तान। हेड ऑफिस अल-फलाह डिफेंस सिटी, मतीतल रोड, मुल्तान। 0300227323 0302 744 5374 0313 6255 771. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुलासतुल कुरान। मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आशिक हुसैन। ब्रेक से पहले मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, उनको चाहिए कि जो ख़बर वो नशर कर रहे हों उससे देखा जाए कि मुसलमानों को या इस्लाम को इससे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता। हमारा हर फ़ेल, हमारा हर कौल, हमारा हर कदम इस्लाम को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे इरशाद फरमाता है कि हमने रसूल को इसीलिए भेजा कि उसकी अताअत की जाए, क्योंकि अताअत खुदावंदी अताअत रसूल में मुज़मर है। जिसने रसूल की अताअत की गोया उसने अल्लाह की अताअत की। वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह। तो अल्लाह के तमाम अहकामात इंसानों तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ही पहुँचते हैं। तो जो आपकी अताअत नहीं करता वो दरअसल अल्लाह की भी अताअत नहीं करता। मुनाफिकीन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो अताअत करने का वादा करते हैं, लेकिन बाद में तर्ज अमल जो है इसके उलट इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी तमाम बातों को और हरकत को जो है वो बयान फरमा दिया, और अल्लाह ने ये भी फरमाया उनका जो ये तर्ज अमल है अन करीब जो है वो इनका बदला जहन्नम की सूरत में इनको मिलेगा। उसके बाद कुरान करीम जो है वो गौर व खौज करने की दावत देते हुए हक व सदाकत पर कायम रहने के लिए ये दलील दी है कि इसमें कोई इख्तलाफ या तज़ाद नहीं पाया जाता। कुरान की बातों में जिस तरह के बाज़ लोगों के दिलों में कज्जी होती है, या इस्लाम के जो मुखालिफ होते हैं वो बाज़ आयतों को बाज़ से मुतज़ाद साबित करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कि यही कुरान की सदाकत की दलील है कि इसमें इख्तलाफ कोई तज़ाद नहीं पाया जाता बातों में। वो ज़ाहरी तौर पर कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं, लेकिन दर हकीकत वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शरीयत मुतहरा के दरमियान इख्तलाफ नहीं होता, वो हमारे फ़हम में, हमारे इदराक में ज़ाहरी तौर पर कुछ ऐसा महसूस हो रहा होता है। और जितना जितना इंसान कुरान करीम फुरकानुल हमीद के अंदर उतरता जाता है, कुरान उतना ही इंसान के बातिन को ईमान और यकीन से मुनव्वर कर देता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुआशरे का अमन और सुकून बर्बाद करने वाले जो बदतरीन अवामिल हैं, उनमें से एक अमल जो है वो अफवाह साजी की है, उसकी कुरान करीम मुज़म्मत बयान फरमाता है। और उसके सद्देबाब का कुरान करीम ने तरीका भी बताया है कि अफवाह साजी जो हो उसका जो मुतलका शख्स से राब्ता करके उसकी बात की तस्दीक कर ली जाए। कि मुनाफिक लोग आके इस किस्म की जो बातें करते हैं, किसी झूठे शख्स की बात को आगे फैलाने से पहले उस मुतलका शख्स से उसकी बात की तस्दीक कर ली जाए, तो अफवाहें अपनी मौत आप मर जाती हैं। और जो शख्स बगैर तहकीक के किसी सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर देता है, तो मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो किसी सुनी सुनाई बात को बगैर तस्दीक के, बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। लिहाजा अगर दीन की कोई बात सामने आपके सामने आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके लाए हुए दीन के माहिरीन उलमा की सूरत में उनसे रुजू किया जाए और तहकीक के बगैर उस पर अमल ना किया जाए। जिहाद के लिए हर शख्स को चाहिए कि वो दूसरों को हदफ तनकीद बनाने की बजाय अपने आप को पेश कर दे और दूसरे मुसलमानों को जिहाद में शरीक करने के लिए तरगीब देता रहे। यही वो रास्ता है जिससे काफिरों का जोर तोड़ा जा सकता है और अल्लाह के जो दुश्मन हैं, इस्लाम के जो दुश्मन हैं, उनको निशान इबरत बनाया जा सकता है। सूरह निसा की आयत नंबर 86 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माशरती आदाब बताए।
کہ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دو. یہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، یا کم از کم انہی الفاظ میں جواب دو جیسے انہوں نے کہا ہے السلام علیکم، جب کے جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام. اب یہاں پر ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ سلام کے جو الفاظ ہیں ان کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا جاتا، اس کی وجہ سے معنی مفہوم میں بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے. عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں جی السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب ہے تجھ پر موت پڑے، تجھ پر مصیبت پڑے، بیماری پڑے. یہ بجائے اس کو سلامتی کی دعا دینے کے، یہ اس کے ساتھ الٹا ہم بد دعا دے رہے ہوتے ہیں. اور کئی ہمارے دوست جو ہے وہ بے خیالی میں، ناسمجھی میں جو ہے اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ بول دیتے ہیں، تو جو دعا کی بجائے بد دعا بن جاتی ہے. بہرحال اس کے آگے اللہ رب العالمین نے قتل کی جو ہے وہ بے گناہ قتل کی جو ہے مذمت بیان فرمائی ہے، اور ساتھ فرمایا اگر کسی بے گناہ کی قتل کی صورت تم سے سرزد ہو جائے تو پھر اس کی دیت کی ادائیگی کا ضابطہ بیان کیا ہے. اور کسی مومن کے ناجائز قتل کی جو ہے صورت میں سزا یہ بتائی کہ وہ دائمی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. آگے اس کی یہ وعید بیان ہوئی. اور بلا تحقیق کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے سے منع کرتے ہوئے بتایا کہ اگر کوئی اجنبی شخص تمہیں سلام کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے. محض شک و شبہ کی بنیاد پر اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے. اور یہ سلام جو ہے یہ محبت قائم کرنے کا، ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. پھر محاذ جنگ کے موقع پر اس کا تذکرہ ہوا کہ جنگ پر مصروف جو مجاہد ہوں تو ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مجاہدین اور یہ قائدین جو ہے یہ بیٹھنے والے ہیں جو گھروں میں، اور یہ جو میدان جہاد میں برسر پیکار ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. یعنی جہاد سے پیچھے رہ جانے والے جہاد کرنے والوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. ہر مسلمان سے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے، مگر مجاہدین کا مرتبہ اور مقام بہت بڑا ہے. پھر ہجرت کے جو ہے قرآن کریم آگے ہجرت کا تذکرہ کرتا ہے. فرمایا جو ہجرت کرنے والا ہے اور ہجرت نہ کرنے والا ہے وہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعوے دار بھی ہو اور ایسی جگہ ہجرت نہ کرے جہاں اسے دین پر عمل کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، یا دین میں عمل کرنے کی دشواری تو کیا بلکہ اجازت نہیں ہے، تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جو لوگ بلا عذر اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کرتے، موت کے وقت فرشتے انہیں ملامت کرتے ہوئے اور اس کو جہنم کی وعید سناتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے نام پر ہجرت کرنے، جو رضا الہی کے لیے ہجرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت اور ان کو فارغ البالی کی جو ہے وہ رب العالمین نے یہ بشارت عطا فرمائی ہے. اور اس کے بعد رب العالمین جل جلالہ نے تو ہجرت کے لیے جو گھروں سے نکلنے والے لوگ ہیں اس کے فرمایا کہ انسان اللہ کی طرف سے اجر عظیم کا حقدار ہو جاتا ہے جو بھی رب کی رضا کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے. فرمایا خواہ اس کو راستے میں چاہے موت آ جائے، موت کا سامنا کرنا ہی کیوں نہ پڑ جائے، لیکن اللہ کی راہ میں وہ قدم تو اٹھا رہا ہے نا. پھر اس کے بعد جہاد اور نماز کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا ہے. اب مسلمانوں کا ایک غزوے کے موقع پر جس کو غزوہ بنی المصطلق کہا جاتا ہے، اس موقع پر نماز ظہر پڑھنے لگے تو کافروں نے کہا کہ ہمیں اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ اس حالت میں ایک دم حملہ آور ہو کر ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا بہت آسان تھا تو ہم جو ہے اس طرح مسلمانوں کو ابدی نیند سلا دیتے، ان کو مٹا دیتے، ملیا میٹ کر دیتے. تو جب انہوں نے اس طرح ایک پلاننگ بنائی کہ مسلمانوں نے جناب عصر کی نماز میں جب یہ پڑھنے لگیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کافروں کی جو خفیہ تدبیر تھی اس کے بارے میں آگاہ کر دیا. ہمارے اس طرح محبوب یہ آپ کے خلاف پلاننگ بنا چکے ہیں. اور پھر اس کے سد باب کے لیے نماز خوف کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا
کہ اگر دشمن سے جان کا خطرہ ہو تو نماز کے لیے اس طرح صف بندی کریں کہ ایک صف امام کے ساتھ جو ہے ایک رکعت مکمل کر لے، دوسری صف نیت باندھ کر کھڑی رہے اور دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے، پھر دوسری صف ایک رکعت امام کے ساتھ مکمل کرے اور پہلی صف پیچھے ہٹ کر دشمن کے اچانک حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کے لیے تیار رہے۔ پھر امام اپنی نماز مکمل ہونے پر سلام پھیر دے اور دونوں صفیں باری باری اپنی جو باقی رہ جانے والی نماز ہے اس کو مکمل کرے۔ اس طرح نماز کے فریضے کی بر وقت ادائیگی بھی ہو جائے گی، جماعت کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، اور جہاد کے فریضے کی ادائیگی میں بھی کوئی کوتاہی اور غفلت نہیں ہوگی۔ اب یہ جو بظاہر تو یہ جو فریضہ ہے، یہ حکم اس سفر کے دوران ہے جو جنگ کے لیے ہو، جس میں دشمن سے خطرہ محسوس ہو۔ البتہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ نے ہر سفر کے دوران جس کی ایک معینہ مسافت ہو، ایک نماز جو ہے وہ قصر کی سہولت اختیار فرمائی ہے، اور اس ضمن میں حالت سفر میں امت کو بھی جو نماز قصر پڑھنے کا جو حکم دیا ہے، اب وہ روایتوں میں مختلف آتا ہے، لیکن فقہ حنفی کے مطابق جو ہے وہ 57.5 میل یعنی جو تقریباً 92 کلومیٹر بنتے ہیں، 92 کلومیٹر کا اگر سفر ہو اور آپ نے وہاں 15 دن سے زیادہ دن تک جو ہے اس سے کم دن تک قیام کرنا ہو تو نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر 15 دن سے زیادہ تک کی نیت ہو، وہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہو، تو پھر نماز قصر نہیں ہوگی۔ قصر سے مراد ہے جو 4 رکعت نماز فرض ہے وہ 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ تو بہرحال چنانچہ جو دشمنوں نے، ان کافروں نے جو یہ خفیہ تدبیر بنائی تھی، ان کی تدبیر دھری کی دھری رہ گئی۔ نماز اور جہاد کی مشترکہ اہمیت بھی اس آیت مبارکہ سے جو ہے واضح ہو گئی کہ نماز جیسے عظیم و شان عمل کی وجہ سے جہاد کو مؤخر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جہاد جیسے اہم عمل کی بنا پر نماز میں غفلت اور کوتاہی کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوران جہاد بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ذکر میں مشغول رہو، اور نماز کو بھی مقررہ وقت پر ادا کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کا تذکرہ فرمایا ہے، مظاہرہ کرنے کی، عدل انصاف کا مظاہرہ کرنے کی اللہ نے جو تلقین کی ہے، اور یہ دراصل اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کسی گھر میں چوری ہو گئی تھی، چور انتہائی چلاک اور بڑا چرب لسان تھا، چرب زبانی رکھتا تھا، تو انہوں نے ایک بے گناہ یہودی کو پھنسا کر اپنا دامن بچانے کی کوشش کی۔ بعض لوگ اس کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر ان کو بری کرانا چاہتے تھے، لیکن قرآن کریم نے ان کے اس جرم کو جو ہے وہ واضح کرتے ہوئے تاکید فرمائی کہ بلا تحقیق کسی خیانت والے مجرم کی حمایت کرنے کی بجائے عدل اور انصاف کے قانون کے مطابق فیصلہ کرو، اور جو مجرم ہو اس کو سزا دینی چاہیے۔ دنیا میں اگر تم نے کسی مجرم کو بچا بھی لیا تو کل قیامت میں اللہ کی گرفت سے کون بچائے گا؟ جس نے جرم کیا ہے سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے۔ اپنے گناہ کا الزام دوسرے پہ تھوپنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور بہتان تراشی کے زمرے میں آتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اب یہ جو مزید اس قسم کی جو تدبیریں، خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، پلانیں کرتے ہیں، ان کی بھی اللہ نے مذمت فرمائی ہے۔ میں کوئی پلانیں کرنی ہے، کوئی اس قسم کی تم نے خفیہ تدبیر کرنی ہے تو کسی نیک کام، کسی صدقہ و خیرات یا مفاد عامہ کے لیے کرو، تو اس پر تمہیں اجر نصیب ہوگا۔ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اب یہ واقعہ عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا، حقیقت میں منافق تھا، اس کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلان بوجہ شفقت اور رحمت ہے، چونکہ مسلمان کی طرف جو ہے وہ جو ہے اس طرف میلان ہوا، توجہ ہوئی، رغبت ہوئی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایسا نہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسے قرآن کا حصہ بنا دیا، تاکہ ہر امتی ہر معاملے میں اپنے ہاتھ سے عدل و انصاف کا دامن جو ہے وہ مضبوطی سے تھامے رکھے، اور کسی بھی حالت میں عدل انصاف کا دامن نہ چھوڑنے پائے، اور ہر صورت میں عدل سے کام لے، خواہ اس کا فائدہ کسی کافر کو ہی کیوں نہ پہنچے، خواہ وہ عدل و انصاف اس کے اپنے کسی رشتہ دار یا اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، لیکن ہمیشہ عدل کا اور انصاف پر قائم رہنے کی قرآن کریم نے جو ہے وہ تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت
آیت نمبر 115 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اجماع امت کے لیے دلیل قرآنی فراہم کر رہی ہے کہ ہر کسی کو یہ بات معلوم ہے کہ شریعت کے جو ماخذ ہیں وہ 4 ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، بنیادی جو مصادر ہیں شریعت کے۔ اجماع امت کو اس آیت میں جو ہے وہ سبیل المؤمنین جو ہے وہ قرار دے دی ہے، اسے پچھلی آیت میں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس میں جو ہے فرمایا جو کوئی مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر، یعنی مومنوں کے متفقہ فیصلے کو رد کر کے کوئی الگ روش اختیار کرے اور اپنی 1.5 انچ کی مسجد کے جو ہے وہ بنا کے بیٹھ جائے، تو دراصل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انتشار پیدا کرنے والا، تفرقہ پیدا کرنے والا، امت میں اتحاد کو پارا پارا کرنے والا مجرم ہوگا۔ اور یہ در حقیقت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی صورت ہے کہ اس کی امت میں، محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں پھوٹ ڈال دی جائے۔ ایسے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم رسید فرمائے گا۔ یہ آیت نمبر 115 میں اگلی یہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، بڑی مشہور یہ آیت ہے اور کئی لوگ جو ہے اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد کی جو متعدد آیات ہیں ان سب میں انسان کی سرکشی کا سبب بتلایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرنا، حالانکہ وہ اس کو ہدایت کے راستے سے بہت دور لے کر جا رہا ہے شیطان۔ پھر جنت و جہنم کی باتیں ہر شخص کو اپنے عمل کا بدلہ بھگتنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیار رہنا چاہیے۔ شرک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ اور پھر یہ مساوات کا قرآنی ضابطہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمایا ہے۔ کیا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پھر طرز زندگی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا ہر شخص چاہے اچھا عمل کرے گا چاہے برا عمل کرے گا، خاندان یا نسب اس کو شاید نہ بچا سکے۔ فرمایا جو بھی ہے سب کے لیے احکام قرآنی برابر ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے طرز زندگی کو ان کے اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے کائنات پر اکیلا ہی جو ہے بلا شراکت غیر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر آگے 127 میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے پھر سے ایک بار خواتین کے جو حقوق ہیں اور ان کے مسائل ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کی ضعف اور کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کا معاملہ کرے، اللہ نے اس سے منع کیا۔ میاں بیوی کے اختلاف کی صورت میں خلا کا جو ہے وہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے، اور ان کے لیے علیحدگی کی فرمایا بہتر ہے، نہیں بنتی تو کوئی بات نہیں، خلا لے لو، اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں، ان آیات میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، یہی اللہ کی شان عدل کی گواہی ہے۔ عدل کرتے وقت یہ نہ دیکھو کہ اس کا نقصان کس کو پہنچ رہا ہے، کوئی رشتہ دار ہے یا غیر ہے، وہ غریب ہے یا فقیر ہے، اللہ اس کا زیادہ خیر خواہ ہے، تم اسے فائدہ پہنچانے کے لیے عدل اور انصاف کے منافی کوئی طریقہ اختیار کرو گے تو اگر تم نے یہ حرکت کی تو جان لو اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کی روح سے جو ہے معاشرے سے ظلم اور زیادتی کو ختم کرنا اور ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اب عادلانہ نظام لانے کے لیے ہم جو اب یہ سمجھیں کہ ووٹ دیتے ہیں، جن لوگوں کو ہم سلیکٹ کر کے جو ہے وہ عدل کے قیام کے لیے آگے بھیجتے ہیں، تو وہ کتنا جو ہے وہ عدل قائم کرتے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ جب ایک بے ایمان شخص کو ہم اپنا نمائندہ بنا کر آگے بھیجیں گے تو وہ کیا کرے گا، وہ کس طرح نظام کو جو ہے وہ قائم کرے گا۔ قانون ساز اسمبلی میں بھیجتے ہیں نا، لہٰذا ہمیں اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ہدایت کی ہے، فرمایا کہ اگر کسی محفل میں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس محفل کا احتجاجاً بائیکاٹ کر دیا جائے،
اور جس مجلس میں اگر کوئی گناہ ہو رہا ہو تو اسے روکنے کی کوشش کریں. اگر روکنا ممکن نہ ہو تو پھر وہاں سے ناراضگی اختیار کرتے وہاں سے اٹھ جاؤ. اور جو ایسی مجلس میں بیٹھا رہے گا تو وہ بھی دراصل ان مجلس والوں کی طرح ہی شمار کیا جائے گا. اور پھر بتایا گیا کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو منافقین ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اس کوشش میں حقیقت میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے؟ یہ لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ پہلو تہی کرتے ہیں اور اس سے روگردانی کرتے ہیں، تذبذب کا شکار رہتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ایسے گمراہوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدایت کبھی نہیں ملا کرتی. یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے یہ منافق. اور مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی اور گٹھ جوڑ کی اجازت نہیں ہے. کافروں کو مسلمانوں پر کسی طرح بھی فوقیت نہیں دی جا سکتی. ہاں یہ لوگ جو ہے اگر توبہ طائب ہو کر اپنا طرز عمل درست کر لیں تو ان کا شمار بھی مومنین کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور اگر تم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان آیتوں میں آخری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ تعالیٰ جو دلوں کا راز جاننے والا ہے اور وہ بڑا قدردان ہے، جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ اس کی نیکی کی قدر کرتا ہے. تو یہ اسی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ 5ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم 6 پارے پر جو ہے وہ کلام کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے فہم قرآن کو ہمارے لیے آسان فرما دے اور اس کے فیوز و برکات سے ہمیں پورے طور پر مالا مال فرمائے اور معاشرے میں ایک اچھا اور صالح انقلاب لانے کی توفیق ہمارے رفیق حال کر دے. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے. ہم سب کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا. اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ. اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. الحمدللہ الفلاح ماڈرن سٹی، جس کا شمار ملتان کے کامیاب ترین ہاؤسنگ پروجیکٹس میں ہوتا ہے. ہم نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. ترقیاتی کام تقریباً 90% مکمل ہو چکے ہیں. صرف چند پلاٹس بہت اچھی لوکیشن پر باقی ہیں. ہمارے پلاٹ ہولڈرز دوسروں سے زیادہ مطمئن نظر آتے ہیں کیونکہ انویسٹمنٹ اور لوکیشن کی جنوبی پنجاب میں ایسی کوئی مثال نہیں. الفلاح ماڈرن سٹی، جہاں فل پروف سیکیورٹی سے آراستہ، خوبصورت انٹری گیٹ، حسن جمال سے آراستہ مسجد، کشادہ میٹل روڈ، اسٹریٹ لائٹس، فیملی پارک. آج ہی آئیں اور دیکھیں ملتان میں ایک حسین جہان. الفلاح ماڈرن سٹی. بکنگ کے لیے ہمارے سائٹ آفس تشریف لائیں. نمائندہ موقع پر موجود ہے. الفلاح ماڈرن سٹی، ملتان پبلک اسکول روڈ، ملتان. ہیڈ آفس الفلاح ڈیفینس سٹی، متیتل روڈ، ملتان. 0300 227323 0302 744 5374 0313 6255 771